अगर आप भी भोले भाले हैं, आप बहुत जल्द हर किसी पर यकीन कर लेते हैं और दूसरों के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, उनकी हर तरह की मदद करते हैं, हर जगह उनका साथ देते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपकी अच्छाइयों का हमेशा फायदा उठाते हैं और अपना काम निकलवाने के बाद आपको भूल जाते हैं, आपको डी वैल्यू करते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। देखें, ये बात जहन में अच्छी तरह बिठा लें कि अपने इस भोलेपन की वजह से आप हर जगह मार खाते हैं और लोग सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं, आपने उनका कितना साथ दिया है, आप उनके कितने काम आए हैं, बल्कि अपना काम निकलवाने के बाद वो आपको यूजलेस समझेंगे और आपकी कदर नहीं करेंगे। लिहाजा अगर आपको अपनी कदर करवानी है, आपको एक वैल्यूएबल पर्सन बनना है, तो चालाकी के और ताकत के ये 8 कानून जो आज हम आपको बताने वाले हैं, इन्हें अच्छे से मास्टर कर लेना। ये तमाम कानून रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉस ऑफ पावर से लिए गए हैं। नंबर 1, कोट अटेंशन टू ऑल कास्ट। खुद को कभी भी इस दुनिया की भीड़ में गुम न होने दें। आपकी एक अलग पहचान, यूनिक एटीट्यूड और अलग शख्सियत हर हाल में होनी ही चाहिए। दूसरों के लिए खुद को फरामोश करना बंद कर दे। आपको ये समझना ही होगा कि आपकी अपनी भी कोई अहमियत है जिसे आप अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। इस दुनिया का हर शख्स आपकी शख्सियत को देखकर ही आपको जज करता है। अगर आपके कपड़े फटे हुए हैं या मैले हैं, आपका हुलिया बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे में किसी से ये उम्मीद मत रखें कि वो आपको इज्जत देगा, बल्कि आपके अपने करीबी लोग आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि यहाँ लोग आपकी हैसियत देखकर ही आपको इज्जत देते हैं। लिहाजा अपने जाहिर को भी अच्छा रखें, अच्छा पहने, अच्छा नजर आए और अपनी शख्सियत को जितना हो सके एट्रैक्टिव बनाएं। आपकी लुक ऐसी होनी चाहिए जो हर किसी को आपकी तरफ खींच लाए। यहाँ मैं हरगिज नहीं बोल रहा कि ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करें, महंगे ब्रांड्स की चीजें पहने, हरगिज नहीं, बल्कि जो लिबास भी आपने पहना है वो चाहे सादा ही क्यों ना हो, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए, आपको उसे पहनने का सलीका आता हो। यहाँ आपका एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर एक गधा शेर की खाल भी पहन ले तो भी वो शेर नहीं कहलाएगा, बल्कि वो एक गधा ही रहेगा, क्योंकि शेर को जो चीज किंग बनाती है वो उसका एटीट्यूड है। लिहाजा ये मैटर नहीं करता कि आपका लिबास कितना महंगा है, आपने कितने बड़े ब्रांड की घड़ी पहनी है, आपके जूते कितने महंगे हैं, बल्कि मैटर ये करता है कि ये सब चीजें पहनने के बाद आपका एटीट्यूड कैसा है। तो पहले कानून के मुताबिक अपने अपीयरेंस को अच्छा बनाएं। जितने आप अच्छे दिखेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। नंबर 2, पोज लाइक अ फ्रेंड, वर्क लाइक एज अ स्पाई। लोगों के साथ फ्रेंडली रहें, लेकिन आपकी नजर हमेशा एक जासूस जैसी होनी चाहिए। आपको सामने वाले की खूबियों के साथ साथ उसकी कमजोरियों को भी अच्छे से जानना होगा। ये इसलिए नहीं कि आप कल को उसे धोखा दे सकें, बल्कि इसलिए अगर कभी वो आपको धोखा देने की कोशिश करे तो उसके दिल में आपका खौफ हो, उसे पता हो अगर वो आपको नुकसान पहुंचाएगा तो बदले में आप भी उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज जो शख्स आपका दोस्त है, कल को वही आपका दुश्मन भी बन सकता है। लिहाजा उसकी फितरत के मुताबिक ही उसके साथ डील करें। हम सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं लोगों से खाते हैं जिन पर इतबार करके हम उन्हें अपने सारे राज बता देते हैं और उनके बारे में जानने की कभी कोशिश ही नहीं करते। वो उन्हीं राजों की वजह से हमें ब्लैकमेल करते हैं, तो हम उनके हाथों इस्तेमाल होते रहते हैं। लिहाजा अपनी नजर को एक जासूस की तरह तेज रखें और जिसे आप अपने राज बता रहे हैं उसके राज भी आपको मालूम होने चाहिए। नंबर 3, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। अपने आप को किसी एक कमरे तक महदूद मत रखें, बल्कि लोगों का सामना करना सीखें।
یہ مت کہو کہ مجھے لوگوں سے ملنا پسند نہیں، اس لیے میں گھر میں ہی رہتا ہوں، بلکہ آپ کو ضرورت کی حد تک سوشلائز ضرور ہونا چاہیے۔ جتنا آپ لوگوں سے ملیں گے اتنا ہی کانفیڈنس آپ کے اندر بلڈ ہوگا۔ اکیلے رہنا تو کچھ حد تک ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر آپ حد سے زیادہ اکیلے رہتے ہیں اور آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں، خود کو ایک کمرے میں بند رکھتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہوئے گھبراتے ہیں، تو یہ چیز آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ آپ نہ تو کبھی کانفیڈنٹ بن پائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ تنہا رہنے کی وجہ سے ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار بھی ہو جائیں گے۔ لہذا اکیلے پن کے اس حصار کو توڑیں اور پر اعتماد بنیں۔ نمبر 4، یوز دا سرنڈر ٹیکٹک، ٹرانسفارم ویکنس انٹو پاور۔ ہتھیار ڈالنے کا حربہ استعمال کریں اور اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلیں۔ اس قانون کے مطابق کبھی بھی کمزور ہونے کے باوجود صرف اپنی عزت بچانے کے لیے مت لڑیں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ سامنے والا آپ سے زیادہ طاقتور ہے تو کچھ دیر کے لیے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، اسے اپنی جیت کا جشن منانے دیں۔ اسے یہی لگنا چاہیے کہ وہ جیت چکا ہے، لیکن جس وقت وہ اپنی جیت کی خوشی منا رہا ہو اسی وقت آپ اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلیں اور پھر سے اس کا مقابلہ کریں۔ تاریخ میں ہمیں بہت سے مہان واریئرز کی مثال ملتی ہے جو جنگ کے دوران اپنے دشمن کو یہ محسوس کرواتے تھے کہ جیسے وہ ان پر فتح پا چکا ہے۔ لہذا چالاکی کا یہ اصول تو آپ کو آنا ہی چاہیے۔ اسے سیکھ کر آپ کسی کو بھی بڑی آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ نمبر 5، کنسنٹریٹ یور فورسز۔ اپنا پورا فوکس اسی کام پر رکھیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ اسی کو لمبے عرصے تک کرتے رہیں۔ اس قانون کے مطابق آپ کو اپنے سامنے صرف ایک ہی گول رکھنا ہے۔ آپ کو ایک وقت میں صرف ایک ہی مقصد میں کامیاب ہونا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اور آپ کا گول یہ ہے کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں گا، تو آپ کو یہ کبھی نہیں سوچنا کہ چلو اگر ڈاکٹر نہ بن سکا تو کسی کلینک میں کام کر لوں گا یا پھر کوئی چھوٹا موٹا کام کر لوں گا، بلکہ آپ کو اپنی پوری قوت ڈاکٹر بننے کے لیے لگا دینی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق 90% لوگ اسی لیے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے کئی راستے ہوتے ہیں کہ اگر اس کام میں کامیاب نہ ہوا تو کوئی دوسرا کام کر لوں گا، جبکہ 10% جو کسی ایک کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہیں اور اسے ہر قیمت میں کرتے ہی ہیں، ایسے لوگ ہی اپنی زندگی میں کامیاب کہلاتے ہیں۔ لہذا جو آپ کا خواب ہے خود کو اس کے لیے وقف کر دیں اور اپنی پوری جان لگا دیں اور خود پر یہ یقین رکھیں کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ نمبر 6، انٹر-ایکشن ود بولڈنس۔ اپنے کام میں پوری دلیری کے ساتھ داخل ہو جائیں اور پوری طاقت سے ایکشن لیں۔ یہ قانون ہمارے پچھلے قانون سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اس کے مطابق اگر آپ کو ذرا سا بھی شک ہے کہ آپ کسی کام کو پورا نہیں کر سکتے تو شک کے ساتھ اس کام کو شروع کبھی مت کریں۔ آپ کا شک آپ کو کبھی بھی اس کام میں کامیاب نہیں ہونے دے گا اور اینڈ میں آپ یہی کہیں گے کہ یہ کام تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں داخل ہوتے ہوئے آپ کو خود پر پورا یقین ہونا ہی چاہیے۔ آپ کو کیا پرابلمز فیس کرنا پڑیں گی، کس طرح کی رکاوٹیں آئیں گی، اس سب کا علم آپ کو ہونا ہی چاہیے اور اسی کے مطابق آپ اپنا پلان تیار کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کام میں آپ کی کامیابی 90% تک بڑھ جائیں گی۔ نمبر 7، ماسٹر دا آرٹ آف ٹائمنگ۔ صحیح وقت کی پہچان میں ماسٹر بننا، یہ ہنر تو آپ کو آنا ہی چاہیے۔ اس قانون کے مطابق اپنی چال کو ہمیشہ صحیح وقت پر کھیلیں۔
لیکن غلط وقت میں چال چل کے اپنے دشمن کو خبردار مت کریں، ایسا کر کے آپ کبھی بھی اس سے جیت نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ کو صحیح وقت کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تو آپ کا کیا ہوا ہر ایک وار آپ کو کامیابی دے گا، اور بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ سے جیت نہیں سکے گا۔ نمبر 8، ریکریٹ یور سیلف، اپنے آپ کو نئے سرے سے بنانا۔ اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ کی فیلنگز کو ہرٹ کیا ہے، آپ کو تنہا کر دیا ہے، یا پھر اپنے آپ کو خود ضائع کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ خود کو بدل نہیں سکتے۔ آپ کی زندگی برباد ہو گئی ہے، آپ کے سامنے اب کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ چاہیں خود کو دوبارہ سے بنا سکتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو دور کر کے، اپنی ناکامیوں سے سیکھ کے آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کب شروع کیا ہے، میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ کچھ لوگ ساری زندگی اپنے ماضی کی غلطیوں کو یاد کرتے ہیں اور مستقبل کو سرے سے ہی بھول جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی زندگی برباد ہو چکی ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی بقیہ ساری زندگی ماضی کے ریگریٹ کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ لہذا جو ہو گیا اسے بھول جائیں اور نئے سرے سے اپنی زندگی کو شروع کر دیں۔ دنیا کا کوئی ایسا زخم نہیں ہے جو وقت کے ساتھ بڑھ نہیں سکتا۔ لہذا خود کو بدلیں، اپنی کمزوریوں کو دور کریں اور خود کو ایک کامیاب انسان بنائیں، تاکہ جنہوں نے برے وقت میں آپ کو چھوڑ دیا تھا انہیں بھی یہ پتا چل جائے کہ آپ کتنے قیمتی تھے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔